العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کا عنوان شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول آپ کی ولادت باسعادت کے متعلق ہے، کیونکہ آپ کی ولادت باسعادت مختلف اقوال کے مطابق، ایک قول کے مطابق 4 شعبان المعظم ہے، اور بعض نے 5 شعبان المعظم اور بعض نے 3 شعبان المعظم بھی لکھا ہے۔ تو اسی حوالے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچپن اور آپ کی سیرت کے متعلق جو ہے چند چیزیں جو ہے وہ آپ کے گوش گزار ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ سے، تمام صحابہ سے کما کو محبت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے ہیں، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی بیٹے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ان کی محبت حضور کو حکم دیا کہ محبوب اپنے ان بچوں، ان بیٹوں کے لیے لوگوں سے عہد لے لو کہ وہ ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شب و روز کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام، دین الہی کی تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے اخراجات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، تو کیوں نہ ہم سب مل کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدیے کا انتظام کر لیا کریں، تاکہ سلسلہ خوراک جو ہے وہ اور معاملات جو ہے وہ صحیح طرح حضور علیہ السلام کے گزر جائیں۔ ظاہر ہے جو دنیاوی مال ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر انسان کی بنیادی ضروریات بھی ہوتی ہیں، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے مشورہ آپس میں کیا، تو حضرت اب سوچا کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کو آگے لگایا جائے کہ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے معاملات ہیں، اخراجات ہیں، تو ہم آپ کو ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب نے یہ سوچا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں ان کو آگے لگایا جائے، اور وہ یہ بات رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس آپ کے چچا جب یہ ہدیے لے کے پہنچتے ہیں، حاضر خدمت ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ مالی معاونت جو ہے وہ کریں گے، کیونکہ آپ ہر وقت دین مصطفیٰ کی، دین خدا کی، اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں، تو نظام زندگی جو ہے وہ صحیح طرح چل سکے۔ تو یہ آپ کی ایک ظاہری شان کے لائق تھا، ظاہری شان تھی، ورنہ رسول کریم علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان ہے کہ میں راتیں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ بولا نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سماعت فرما کے، میرے آقا کریم علیہ السلام خاموش تھے، ابھی بولے نہیں تھے، کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج دیا، اور یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، جو میں خدمت اسلام کرتا ہوں، اللہ کا پیغام جو تم تک پہنچاتا ہوں، اس پر میں کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن الا المودۃ فی القربى، مگر میرے گھر والوں سے محبت کرتے رہنا، میرے گھر والوں سے پیار کرتے رہنا۔ تو نگاہ مصطفیٰ چونکہ حضور کے سامنے سارے قیامت تک کے حالات تھے، آپ کی نظر جو ہے وہ کربلا تک پہنچ چکی تھی، اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ مانگی کہ میرے اہل بیت سے پیار اور محبت کرتے رہنا، بس مجھے یہ تم سے چاہیے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن کے آپ خاموش ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، آپ کے گھر والوں سے
محبت محبت کرنے لگ، پہلے بھی محبت ہی کرتے تھے تو ان کے اور معتقد اور معترف ہو گئے اور ان سے محبتوں کا اظہار جو ہے وہ کرنے لگے۔ تو نبی علیہ السلام کے گھر کی محبت جو ہے، حضور کے اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اور جس شخص کے دل میں حضور کی صحابہ کی، حضور کے اہل بیت کی محبت نہیں، وہ بغض لے کر دنیا سے جائے، چاہے حضور کے صحابہ کا ہو چاہے حضور کے اہل بیت کا ہو، تو وہ یقیناً جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہزادے، ان کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم کو ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، ریحانہ رسول آپ کا لقب ہے، سبط رسول بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اور یقیناً آپ کی جو ولادت ہے وہ بھی ایک کرامت ہے کہ آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ حمل شریف جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ کا تھا۔ 6 ماہ کے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوئے اور 6 ماہ کی زندگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر، یعنی سیدہ پاک کے جسم اطہر میں آپ نے 6 مہینے جو ہے وہ گزارے ہیں۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 11 ماہ تھی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ 6 ماہ کا بچہ بڑا کمزور ہوتا ہے، اکثر تو 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ کی عمر بھی 6، آپ بھی اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں 6 مہینے رہے اور الحمدللہ سلامت رہے، اور پھر ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی 6 مہینے اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں موجود رہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ حضرت ام فضل حضور کی چچی ایک دن گھبرائی ہوئی رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت ام فضل عرض کرنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کٹ کے میری گود میں آ کے گرتا ہے آپ کے جسم انور سے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام فضل، اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ان قریب نا میرا رب میری بیٹی کو ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے گا تو وہ بیٹا اسے تو سنبھالے گی، میں وہ بیٹا تیری گود میں رکھوں گا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے علوم مبارک کی شان کیا ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ۔ ابھی حضرت امام حسین پیدا نہیں ہوئے تھے اور کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین بھی نہیں تھی جو یہ سارے معاملات جو ہے وہ بتا سکے۔ بغیر الٹرا ساؤنڈ کے بیٹا ہے یا بیٹی، یا ابھی پیدا ہونا ہے یا نہیں پیدا ہونا، عمل ہونا ہے کہ نہیں ہونا، بغیر الٹرا ساؤنڈ کے بتانا یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تمہاری ایک اور بہن بھی ہوگی۔ جائیداد کے جب حصے بنانے لگے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ سے کہا کہ ایک بہن تمہاری اور بھی ہے۔ ابا جان وہ فرمایا وہ تمہاری دوسری ماں سے پیدا ہوگی۔ اللہ کے بندوں کی یہ شان ہوتی ہے، اللہ انہیں دیکھے نا، یہ مشین جو الٹرا ساؤنڈ ہے کس کی بنائی ہوئی ہے؟ رب نے تو نہیں بنائی۔ اگر انسان کی بنائی ہوئی چیز اتنی باکمال ہو سکتی ہے تو اللہ کی بنائی نہیں ہو سکتی، اللہ کی بنائی نہیں باکمال ہو سکتی۔ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام مرتبہ عطا، فرشتوں سے بڑھ کے ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ہر چلنے والے کو انسان نہیں کہہ سکتے، ہر دیکھنے والے کھانے والے کو انسان نہیں کہہ سکتے، انسان اسے کہتے جو اقبال کہہ رہے ہیں، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اگر بندہ انسان بن جائے، انسان بن جائے، محنت تو لگتی ہے لیکن فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اور مقام و مرتبہ ہر لحاظ سے
اشرف مخلوق انسان ہے، جتنی فرشتوں کی طاقت اتنی بندے کی طاقت بھی ہو جاتی ہے، جتنی دور تصرف فرشتوں کا انسان کا تصرف تو اس سے بڑھ جاتا ہے۔ تو بغیر الٹرا ساؤنڈ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ام فضل میری چچی، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، یہ خواب بڑا خوبصورت ہے کہ میرے جسم کا ٹکڑا تیری گود میں آیا، اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے گا اور وہ بیٹا میں تیری گود میں ڈالوں گا۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت باشہادت ہوئی تو چونکہ حضرت امام حسن اس وقت 11 مہینے کے تھے، سیدہ طیبہ طاہرہ کے پاس وہ بھی موجود تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور پھر حضرت ام فضل کی جھولی میں ڈال دیا، کہا ام فضل تیرا خواب پورا ہو گیا ہے، فاطمہ سے 2 بچے سنبھالنے مشکل ہیں، تو ایک کو تو سنبھال، ایک کو فاطمہ سنبھالے۔ یہ مقام ہے جناب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر آپ کی جو شبیہ تھی، شکل مبارک، اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسم مبارک ہے، یعنی یہاں سے اوپر امام حسن اور نیچے امام حسین، ساری چال ڈھال، چلنا پھرنا، چلنے کا انداز، اوپر چہرہ مبارک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول کریم علیہ السلام جیسا، اور چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں پاؤں مبارک بالکل جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، اسی طرح امام حسین کے یعنی چلنا پھرنا سارا نظام اسی طرح، یعنی اوپر امام حسن اور نیچے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان دونوں شہزادوں کو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا تھا۔ اور پھر 2 شہادتوں کو بھی رب کائنات نے اللہ کے نبی کی ذات میں جمع کیا، پھر ان کا اظہار حسن اور حسین کی صورت میں ہوا، شہادت جہری اور سری جو ہے حضرت امام حسن کے حصے میں آئی، ان کو زہر دیا گیا، اور جہری جو ہے وہ امام حسین کے حصے میں آئی کہ ان کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ تو اس لحاظ سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے بڑی شان اور حیثیت اور اہمیت کے مالک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ شہزادے حضور ان سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے، کتنی الفت کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضور جانے لگے ہیں، تو چونکہ اس کے مسجد کے پچھواڑے میں حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر تھا، حضور نماز کے لیے جانے لگے تو حسین کے رونے کی آواز ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام واپس آ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا، فاطمہ حسین کیوں روتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں مان رہا تھا تو میں نے ڈانٹا ہے، جھڑکا ہے۔ فرمایا فاطمہ سے جھڑکا نہ کر، کیونکہ تو اس کو ڈانٹتی ہے نا تو اس کا رونا مجھے بڑی اذیت دیتا ہے، بڑی تکلیف دیتا ہے، اسے جھڑکا نہ کر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اس دن کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم جب ہو گیا تو اس کے بعد میں نے کبھی بھی حسین کو ڈانٹا نہیں۔ اتنی محبت میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے، حضور کے جسم انور سے خوشبو آتی تھی، جس کی اپنے جسم سے خوشبو آئے وہ کسی اور کو سونگتا ہے؟ جس کے پاس لوگ اپنی بچیوں کی شادی کریں تو خوشبو کے لیے، پسینہ لینے کے لیے شیشیاں لے کے آ جائیں، بات سمجھ لیں۔ صحابہ کرام جب خوشبو کی ضرورت ہوتی تھی نا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا پسینہ مبارک، اس کی خوشبو اور تھی، ہاتھوں کے پسینے کی خوشبو اور تھی، ذائقے مختلف تھے۔ تو شیشیاں لے کے حاضر خدمت ہو جاتے، یا رسول اللہ پسینہ چاہیے، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کے پسینہ مبارک کیوں نہیں؟ حضور کے پسینے مبارک کی کیا شان ہے؟
کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک جو ہے وہ بطور خوشبو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا، اور پھر وہ بھی دلہن کو جب تیار کیا جاتا، شادی کے موقع پہ خوشبو بھی اعلیٰ استعمال کی جاتی ہے، مہنگی لی جاتی ہے، تو صحابہ کی نگاہ میں حضور کے پسینے مبارک سے قیمتی خوشبو کوئی نہیں تھی۔ اللہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین کو بٹھا کے ان کو سونگا کرتے تھے، خود جن کی مہک، اللہ اکبر، جن کے مہکنے سے دنیا مہک جائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جن کے اپنے جسم انور سے خوشبو آتی ہو وہ حسین کو پکڑ کے سونگتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ حسین کو پکڑ کے سونگتے کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ، کیا کوئی خاص خوشبو ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں خبر نہیں میں حسین کو کیوں سونگتا ہوں؟ یا رسول اللہ، آپ کے تو اپنے جسم انور کی خوشبو کمال ہے، آپ کی خوشبو کمال ہے، آپ کو حسین کو سونگنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا تمہیں خبر نہیں میں حسین کو کیوں سونگتا ہوں؟ یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ حسین کو سونگ کے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جنت کی خوشبو لے رہا ہوں، جیسے جنت کی خوشبو لے رہا۔ تو پتہ چلا حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی۔ اچھا، جس نے جنت کی خوشبو سونگی نہ ہو اسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جنت کی خوشبو ہے؟ کیوں جی؟ پتہ یہ چلا کہ حضور کو جنت کی خوشبو کا بھی پتہ تھا۔ تو جس چیز کی خوشبو کا پتہ ہوتا ہے اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ جنت کا اگر حضور بتا رہے کہ اس کی خوشبو ایسی ہے تو جنت تو دیکھی ہوگی نا حضور نے۔ امام علیہ السلام نے سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں
मलाकूत मुल्क में कोई शे। या रसूल अल्लाह आप हुसैन को सूंघते हैं। हुजूर ने फरमाया मैं हुसैन को इसलिए सूंघता हूँ कि हुसैन के जिस्म अनवर से मुझे जन्नत की खुशबू आती है, क्योंकि रब्बे ज़ुल जलाल ने जन्नत के नौजवानों का सरदार भी हुसैन को बनाया। जो जन्नत के सरदार हों उनके जिस्म अनवर से खुशबू भी जन्नत वाली आती है। तो जो फरमाइए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया हुसैन को सूंघने से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जलवा फराज हैं, मिंबर पे जलवा फराज, मालिक अपने मिंबर पे बैठे हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन दोनों शहजादे मस्जिद में आते हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका कुर्ता पाँव में उलझता है, जमीन पे गिर जाते हैं, मस्जिद में गिर जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने किसी सहाबी से बोला होता यार ज़रा मेरे बेटे को उठाना, आप ये तवज्जो फरमाएं, गौर फरमाएं। अगर कोई खतीब खिताब फरमा रहा हो, बेटा आ जाए छोटा आ जाए, तो यही कहते हैं यार इसको ज़रा घर ले जाओ, इसे मस्जिद के तकद्दुस का पता नहीं है, मस्जिद के आदाब का पता नहीं है, खबर नहीं, से घर ले जाओ। और अगर खुदा न खासा वो दौरान खिताब मस्जिद में गिर जाए तो खतीब उठ के पकड़े, आप क्या कहेंगे? खतीब साहब आपको अपने औलाद से इतनी मोहब्बत है कि आपने खिताब छोड़ दिया तो घर ही बैठे रहते, जुबाना पढ़ाने आते, खिताब ना फरमाते। समझ रहे हैं बात? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हसन और हुसैन की शान का बताया, दुनिया वालों ये बच्चे आम नहीं हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन को गिरते हुए देखा, हुजूर ने मिंबर छोड़ा, उठे मेरे आका दो आलम, नीचे तशरीफ लाया कि हसन को संभाला, दुनिया वालों को बताया ये मस्जिद शरीफ हो उसमें भी गिरे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि मेरा रब इसको बर्दाश्त नहीं फरमाता। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अगर ज़मीन पे गिरते हैं मेरे आका खुद उठ के संभालते हैं, खुद संभालते हैं। और सहाबाए किराम ने भी हुजूर से यही सीखा। एक मरतबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में, सहाबाए किराम फरमाते हैं किसी में ये जुर्त नहीं थी कि हुजूर को हुक्म करें, क्योंकि हुक्म आला अदना को करता है, अदना आला को नहीं करता। मकाम मेरे आका का बुलंद है, लेकिन बच्चे जो होते हैं बेतकल्लुफ़ होते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में इमाम हुसैन हाज़िर है, थोड़ी उम्र है, अर्ज करते नाना जान जरा खड़े हो जाइए। लो इमाम हुसैन हुजूर से कहते नाना जान खड़े हो जाएं। अब ये हुक्म नहीं, अर्ज़ है, अमर बमाना अर्ज़ है। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। अब हुजूर हमारे पाबंद तो नहीं है, ये अमर है लेकिन बमाना अर्ज़ है। इसीलिए हम बार बार ये कहते करम की नजर हम पर खुदारा या रसूल अल्लाह, करम की नजर हम पर खुदारा या रसूल
امر بمانا عرض ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت امام حسین نے عرض کیا نانا جان کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے ایک لمحہ بھی توقف نہیں فرمایا، حضور فوراً کھڑے ہو جاتے۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نانا جان میں نے آپ کے اوپر چڑھنا ہے۔ کیسے جی، کیسی خواہش ہے؟ نانا جان میں نے آپ کے اوپر چڑھنا ہے۔ حضور نے پکڑے ہاتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تھوڑا سا میرے آقا نے اوپر اٹھایا، انہوں نے اپنے دونوں پاؤں حضور کے گھٹنوں کے اوپر رکھے، حضور نے اور اوپر کیا، حضور نے اور اوپر کیا، امام حسین نے دوبارہ پاؤں میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیٹ مبارک پہ اس طرح سہارا لے کر حضور نے اور اوپر کیا۔ جب چھاتی کے قریب آئے امام حسین کا سر اوپر نکلا، حضور نے فرمایا بس بھی کر، اور اوپر جا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے امام حسین کو اوپر بلند کیا، حضور نے فرمایا بس بھی کر حسین، اب اوپر بڑھتا جا رہا ہے۔ اتنی محبت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس شہزادے سے فرمایا کرتے تھے، حضور اکثر گود میں بٹھا لیتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے گھر تشریف لاتے تو فرماتے فاطمہ ان شہزادوں کو دیکھ کر میرا جانے کو جی نہیں چاہتا، اور بسا اوقات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فرماتی میرے گھر میں رک جاتے، حضور اپنا دایاں بازو اس طرح پھیلاتے، حسن کو لٹاتے، دوسرا بازو اس طرح پھیلاتے، حسین کو لٹاتے۔ رات جب امام حسن اور امام حسین دودھ مانگتے، میرے آقا فرماتے فاطمہ تو ان کو دودھ نہ دینا، میں محمد عربی دودھ پلاؤں گا۔ جن کو کھلانے پلانے والے سردار الانبیاء ہوں، نبیوں کے سردار ہوں، اور حضور نے ان شہزادوں کو کبھی مال مشکوک نہیں کھلایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام جلوہ فراز تھے، کھجوروں کا ٹوکرا حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس امام حسن بیٹھے، چھوٹے بچے ہیں، شریعت لاگو نہیں ابھی، تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا، کھجور اٹھائی، منہ میں ڈالی، حضور نے منہ میں انگلی ڈال کے باہر نکال دی، فرمایا بیٹا تمہیں پتہ نہیں یہ صدقے کی کھجور ہے، اور رب ذوالجلال نے ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں رکھا، کیونکہ صدقہ جو صدقہ لینے کا اہل نہ ہو وہ صدقہ کھائے تو اس کے اندر کفر اور باطل کا فرق ختم ہو جاتا ہے، سچ اور جھوٹ کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ جو زکوٰۃ لینے کا اہل نہیں ہوتا زکوٰۃ کھائے تو اللہ اس کے چہرے کو نہیں بدلتا، اس کے چہرے کا نور ختم نہیں کرتا، رب اس کے دل کا نور ختم کر دیتا ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرما رہے تھے کہ بیٹا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، صدقہ ہے۔ زکوٰۃ کا مال کھا کے نہ بندہ سچ بیان کر سکتا ہے، نہ سچوں کے ساتھ چلنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ پھر چورس اٹ بن جاتا ہے، جس جگہ پہ آئے وہیں فٹ ہو جاتا ہے۔
حرام مال کھانے سے حق و باطل کا فرق ختم ہو جاتا ہے، سچ اور جھوٹ میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، نہ کوئی مسلکی غیرت رہتی ہے، نہ کوئی مذہبی غیرت رہتی ہے، نہ کوئی معاشرتی غیرت رہتی ہے۔ فرمایا میرے لخت جگر یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، رب ذوالجلال نے صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں رکھا، یہ غریبوں فقیروں مسکینوں کا کہ وہ کھائیں گے۔ اللہ، اور اسی کھانے کا، اسی حلال کھانے کا اثر جو تھا، یہ سبق پڑھایا جا رہا تھا قیامت تک کے لیے، حضور سبق پڑھا رہے تھے، اسی کا اثر یہ تھا کہ امام حسن اور حسین جب نہانے لگتے کپڑوں سمیت پانی میں چھلانگ لگاتے، لوگ پوچھتے حسن حسین پانی میں کپڑوں سمیت کیوں چھلانگ لگائی؟ تو فرماتے پانی کے اندر مخلوق ہوتی ہے، ہمیں حیا آتی ہے۔ آج بچے کیوں بے حیا بن گئے؟ دیکھتے آپ معاشرے میں، سڑکوں پہ دیکھیے لڑکیاں بچیاں جب موٹر سائیکل پہ سوار ہوتی ہیں، سائیکل پہ سوار ہو کے، اب شروع میں تو بڑا شور تھا، لیکن اب بڑے چپکے سے لوگ قریب سے گزر جاتے ہیں، غور بھی نہیں کرتے، پتہ چلا یہ عام ہو رہا ہے۔ غیرت جب ختم ہوتی ہے تو معاشرے میں ایسے ہوتا ہے، والدین جب بے غیرت ہو جائیں تو بیٹیاں سڑکوں پہ آ جاتی ہیں، سائیکلوں پہ آ جاتی ہیں، موٹر سائیکلوں پہ آ جاتی ہیں، لیکن شہزادوں کی حیا دیکھیے، فرما رہے ہیں کہ ہم نہانے لگتے ہیں تو کپڑے سارے گیلے اس لیے کرتے ہیں کہ پانی کے اندر مخلوق ہوتی، مچھلیاں ہوتی ہیں، مینڈک ہوتے ہیں، کچھوے ہوتے ہیں، کہیں وہ ہمارے جسم کو دیکھ نہ لیں، ہمیں ان سے بھی حیا آتی ہے۔ یہ اس غذا کا کردار تھا، اس غذا کا عمل تھا، اس کا اثر تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے اتنی شرم و حیا والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن سے حضور نے فرمایا حسن آج حسین سے کشتی نہیں کرتے ہو، کرو، تو حسین بھی تیار، حسن بھی تیار۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے سامنے حضور نے دونوں شہزادوں کو آپس میں تربیت کی جا رہی ہے کربلا کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں حسن ایسے پکڑو، حسین کو ایسے پکڑو، ایسے پکڑو، یہاں سے پکڑو، ایسے گراؤ، ایسے گراؤ، ایسے گراؤ، ایسے گراؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بھڑک کے بولی ابا جان آپ حسن کو تو تنبیہ کر رہے ہیں ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، پر میرے حسین چھوٹے بیٹے کو نہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی تمہیں پتہ نہیں، اسے میں ڈائریکشن ہدایات دے رہا ہوں، حسین کو جبریل آیا ہوا ہے، جبریل امین آئے ہوئے ہیں اور میرے حسین کو وہ بتا رہے ہیں کہ حسین اگر حسن یہاں سے پکڑتا ہے تم ایسے پکڑو، تم ایسے پکڑو، تم ایسے پکڑو۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر پر بیٹھے ہیں، امام حسین دروازے مسجد نبوی سے اندر آتے ہیں، کہتے اتر جاؤ نیچے۔ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی، بہت بڑی بات ہے۔ کوئی آ کے کہے، بچہ ہو چھوٹا سا کہے نیچے اترو، تو آگے بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ نہیں دیکھا میرا مقام کیا ہے، میں امیر المومنین ہوں، میں کیوں اتروں؟ لیکن امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ مجھے کہنے والا کون ہے؟ جو اللہ کے نبی سے کہے کہ کھڑے ہو جائیں تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں،
میری کیا مجال کہ میں یہ حکم کرے اور ممبر رسول کا ہوں، میں رسول کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، نیچے نہ اتروں۔ آپ نے ممبر چھوڑ دیا، نیچے اترے، امام حسین کے قریب ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے حضور میں نے ممبر چھوڑ دیا۔ یہ فرمانے لگے امام حسین یہ میرے نانا کا ممبر ہے، جاؤ تم اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے حسین میرے نانا کا تو ممبر کوئی نہیں، میں تو ایک اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، اپنی اوقات کو نہیں بھولا ہوں، مجھے جو بھی عزت ملی ہے، جو بھی شان ملی ہے تیرے گھر سے ملی ہے، جو بھی مقام ملا ہے رب ذوالجلال نے ہمارے سروں پہ بال دوبارہ اگایا ہے تمہارے خاندان کی وجہ سے۔ کہ حسین، حضرت علی المرتضیٰ بھی تشریف فرمایا، مولا علی نے فرمایا حسین یہ کیا کر رہے ہو؟ امیر المومنین کہنے لگے علی آپ نہ آئیں، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، جو طے کریں گے وہی ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلائل پیش کیے تو امام حسین نے کہا اچھا تیرے نانا کا کوئی ممبر نہیں؟ حضرت عمر بولے نہیں کوئی ممبر نہیں ہے، ممبر تو آپ کے نانا کا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اولاد ممبر کو چھوڑ دی، افسوس والی بات، صرف سید ہونے پر ناز ہے، نسب پر فخر ہے، بلکہ تکبر ہے، مصلہ چھوڑ دیا۔ سادات کو اللہ ماشاءاللہ یہی کام ہے، لوگوں کے پاس جائے بس ہدیہ لے ان سے اور اپنے نسب کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ یہ ممبر کس کا ہے؟ مصلہ کس کا ہے؟ پھر ایسی ایسی باتیں جی فلاں ذات کا بندہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں، فلاں ذات کا بندہ پیچھے نماز نہیں پڑھے، تو ممبر تو کیوں چھوڑا ہے اگر آپ اس کے پیچھے نہیں نماز پڑھنا پسند کریں؟ ممبر تو آپ کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دلائل پیش کیے تو امام حسین نے کہا تیرے نانا کا ممبر کوئی نہیں، فرمایا عرض کیا کوئی نہیں، مت چلو پھر دوبارہ بیٹھ جاؤ۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تاریخی جملے بولے، فرماتے ہیں اس ممبر پہ مجھے صدیق اکبر نے بٹھایا تھا، ان کے جانے کے بعد ان کے ممبر پر مجھے بیٹھنا سب نے بٹھایا، صدیق نے بٹھایا، آج اس ممبر سے نیچے مجھے حسین نے اتارا، میں اتر گیا کیونکہ صدیق بٹھائے حسین اتار سکتا ہے، اور پھر مجھے آج حسین بٹھا رہا ہے، اب کوئی پیچھے مائی کا لال نہیں جو عمر کو اس ممبر سے نیچے اتار سکے۔ نہیں سمجھے؟ فرمایا اس ممبر پہ مجھے صدیق اکبر نے بٹھایا تھا، حسین نے اتارا، اب حسین نے بٹھایا، مجھے کوئی اتار نہیں سکتا۔ اللہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا اماں آج میں مغرب کی نماز حضور کی بارگاہ میں پڑھوں، حضور کے پیچھے پڑھوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ، پھر حضور سے یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ کی ماں کی بخشش کے لیے دعا فرما دیں۔ ماں سے پروگرام بنا کے آئے، مغرب کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی۔ مغرب کے بعد کچھ لوگ حضور سے ملنے کے لیے آ گئے، عشاء بھی ہو گئی۔ حذیفہ بن یمان کہتے میں اپنی بات نہ کر سکا۔ اب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضور جب جانے لگے تو میں نے وقت
کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضور کے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دور گئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے کہا کون ہو میرے پیچھے، کون ہو میرے پیچھے؟ لگتا ہے حذیفہ ہے۔ جی یا رسول اللہ حذیفہ ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے میں نے ابھی عرض نہیں کیا، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے حذیفہ اللہ تیری ماں کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ نہیں سن صحابہ بار بار کہہ رہے ہیں یار نہ کہو نبی کے بارے میں سے جانتا کچھ نہیں۔ ایک لفظ بھی فرماتے ہیں میں نے اپنی زبان سے باہر نہیں نکالا۔ حضور نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش فرمائے۔ اے حذیفہ ساتھ ہی متصل فرمایا اے حذیفہ آج رب ذوالجلال کا ایک وہ فرشتہ ابھی پہلے تھوڑی دیر پہلے زمین پہ آیا ہے جو اس سے پہلے زمین پہ نہیں آیا، اس نے مجھے بتایا ہے، میرے کان میں آ کے پیغام دیا ہے اللہ کے نبی حسین اور حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور آپ کی بیٹی خاتون جنت جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن تھوڑی بغیر زقن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ تو 4 شعبان المعظم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ 4 کے متعلق بھی روایات ہیں، 5 اور 3 کے متعلق بھی ہیں، لیکن بہرحال اپنے بچوں کو یہ بتلانا بڑا ضروری ہے کہ اسلام کی بقا جس شخصیت سے ہے وہ امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا یوم ولادت جو ہے وہ انہی دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اور تمام صحابہ کرام کے متعلق صحیح عقیدہ رکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔